हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बन्यामीन को कैद के बहाने से अपने पास रखना और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ये ख़बर जब पहुंची तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोए। याकूब अलैहिस्सलाम के वाक़े को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के उन्हें अपने पास रख लिया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने पूरी कोशिश की कि वो बिन्यामीन को छुड़ा लें। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहा कि इस भाई के बदले हम में से किसी एक को रख लें और बिन्यामीन को छोड़ दें, क्योंकि इसका वालिद बहुत ही बूढ़ा है और वो इसके गम में बहुत ज़्यादा परेशान होगा। इस पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम्हारी शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि चोरी किसी और ने की हो और मैं किसी और को रखूं? यूं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रख लिया। इस पर उनके बड़े भाई ने कहा कि मैं हरगिज़ इस सरजमीन से न टलूंगा, इस सरजमीन से न जाऊंगा जब तक कि मैं बिन्यामीन को छुड़ाकर अपने साथ लेकर न चला जाऊं। और अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 80 में फरमाया, ऐसा कि उनके बड़े भाई ने फरमाया, फलन अब्रहल अर्दा हत्ता यअज़ना ली अबी औ यहकुम अल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। उनके बड़े भाई यहूदा ने कहा कि मैं हरगिज़ इस सरजमीन से न टलूंगा यहाँ तक कि मेरे बाप मुझे इजाज़त दें या अल्लाह पाक की तरफ से कोई हुक्म आए, और अल्लाह ताला का हुक्म सबसे बेहतर है। फिर उन्होंने बाकी भाइयों को कहा कि तुम जाओ कुनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस वाक़े के बारे में बताओ कि इस तरह बिन्यामीन ने चोरी की और अजीज़ मिस्र ने उन्हें अपने पास कैद कर लिया है। फिर तमाम भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। सिर्फ उनका एक बड़ा भाई और बिन्यामीन वहाँ पर मिस्र में रह गए। बाकी भाइयों ने आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब बताया कि इस तरह उनके गल्ला नापने का एक आला गुम हो गया और बिन्यामीन ने उसकी चोरी की और यूं बिन्यामीन को हज़रत मिस्र ने अपने पास कैद कर लिया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के कैद की खबर सुनी तो आपने एक आह भरी और बहुत ज़्यादा रोए। आप इतना ज़्यादा रोए कि हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया कि याकूब तू इतना ना रो, तो अल्लाह ताला फरमाता है अगर तू इतना रोएगा तो मैं तुम्हारा नाम अंबिया के दफ्तरों से खारिज कर दूंगा और फिर रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। अगर तुम अल्लाह को याद करोगे तो तुम्हें राहत और आराम मिलेगा। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की तरफ तवज्जो की और फरमाया कि ऐ मेरे बेटो, जो बात तुम कह रहे हो ये बात इस तरह से नहीं है। अब बेहतर है कि मैं सब्र ही करूं, अब मेरे लिए सब्र ही करना बेहतर है, अब मैं सब्र करूंगा। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा कि मेरे बेटो जाओ और यूसुफ को तलाश करो और बिन्यामीन को भी ले आओ। जब तमाम भाई यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को अपने साथ शाही तख्त पर बैठाते हैं, उनको बहुत ही आला और कीमती लिबास पहना रखा है और वो जहाँ सफ़र करते हैं वहाँ उनको साथ ले जाते हैं, उनको सैर कराते हैं और उनके लिए एक आलीशान महल तामीर करवाया और उसमें उनकी रहाइश रखी है और उनको नौकर चाकर उनको दिए हुए हैं। जब उनके भाइयों ने बिन्यामीन की ये शान और शौकत देखी तो उन्होंने सोचा कि अब हम बिन्यामीन को अपना सिफारशी करेंगे। फिर उनको ये शक गुजरा कि ये अगर अजीज मिस्र यूसुफ ना होता तो ये बिन्यामीन को अपने साथ क्यों बैठाता। ये यकीनन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जो बिन्यामीन को अपने साथ बैठाते हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा
کہ کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور تم نے بڑا ظلم کیا تھا اور تم بہت گناہگار تھے۔ تو تمام بھائیوں نے کہا کہ ہمیں اب یقین ہو گیا کہ تو ہی یوسف ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور تم بڑے خطا کار تھے۔ جب بھائیوں کو یہ پتا چلا تو بھائی زار و قطار رونے لگے اور بھائیوں نے فرمایا کہ اے یوسف ہم خطا کار تھے، ہم گناہگار تھے، ہمیں معاف کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ خطائیں معاف کرنے والا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے۔ پھر بنیامین نے کہا کہ ہمیں جلد سے جلد اس بات کی خبر اپنے والد کو کر دینی چاہیے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ایک ہی صورت میں تمہارا چھٹکارا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوراً اس سے آگاہ کرو اور انہیں یہاں پر لے آؤ، تمام اہل بیت کو یہاں پر لے آؤ۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو سب سے پہلے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر دے گا۔ ان کا ایک بھائی جس کو روزانہ 200 کوس چلنے کی عادت تھی، اس نے کہا میں یہ کام کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جاؤ تم میرے والد کو یہ ساری خبر بتاؤ۔ چنانچہ ان کا وہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں آ کر ساری خبر سے آگاہ کیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ میرے والد کی نظریں کیسے گئیں، تو تمام بھائیوں نے کہا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے والد آپ کا کرتا اپنی آنکھوں پر رکھ کر ہر وقت روتے رہتے تھے، اور اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ یہ وہ کرتا تھا جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس وقت پہنایا گیا تھا جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا۔ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا یہودا کو دیا اور ان سے کہا کہ اے یہودا اس کرتے کو لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، جو ہی ان کی آنکھوں پر ڈالو گے وہ بینا ہو جائیں گے، اور جو ہی مصر کے دروازے سے نکلو اس کرتے کا رخ ہوا کے رخ پر آن کی طرف رکھنا تاکہ اس کرتے کی بو فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کنانی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ یہ نہ کہو کہ میں مجنون ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں پاگل ہو گیا ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی آنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر کچھ ہی دیر کے بعد ان کے پاس وہ بھائی پہنچا اور اس نے انہیں خبر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں، اور بنیامین بھی وہاں بڑے آرام میں ہیں۔ اور پھر اس بھائی نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام لوگوں کو، تمام اہل بیت کو مصر میں بلایا ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، اور یہ بھی بتایا کہ یہودا ایک کرتا لے کے آ رہا ہے۔ وہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی آنکھوں پر ڈالا جائے تو آپ کی آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، آپ بینا ہو جائیں گے، آپ دیکھنے لگ جائیں گے۔ پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہے یا نہیں؟ تو اس پر ان کے بیٹوں نے کہا کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں یہودا بھی آ گئے۔ یہودا نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے بینا ہو گئے اور دیکھنے لگ گئے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب فیصلہ کیا کہ ہم اب مصر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تمام اہل بیت کو اکٹھا کیا کہ اب ہم مصر کی سرزمین کے پر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 اور بھائیوں کو ان کے اونٹ
گندم سے لاد کر اور انواع اقسام کے کھانے اس پہ لاد کر کنان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اور کنانیوں کے لیے بھیجے، جنہیں پا کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو کنان کے لوگوں کے اندر تقسیم کیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تمام لشکر لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حکم دیا کہ پورے مصر کو سجایا جائے۔ جب یہ بات ملک ریان تک پہنچی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، جتنا مال تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجا اتنا ہی مال فقیروں اور محتاجوں میں بانٹ دے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر سے کچھ دور تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو سجایا اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑا شاہی قافلہ لے کر بہت ہی روب و دبدبے کے ساتھ نکلے۔ اس مصر سے باہر نکل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک خاص قسم کی شاہی سواری تیار کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے خصوصی قسم کے گھر محل تعمیر کروائے، ان کے لیے خصوصی قصر عمارت بنوایا اور خاص قسم کی سواری لے کر ان کے لیے مصر سے نکلے اور باہر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور پھر وہ بہت خوش ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور پھر سواری میں بیٹھے۔ پھر یوسف علیہ السلام بھی اس سواری میں بیٹھ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہنستے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب ہنستے تھے تو یعقوب علیہ السلام روتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کبھی ہنس دیتے تھے تو یوسف علیہ السلام روتے تھے۔ اور پھر یوں چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لشکر قصر عمارت میں آ گیا، جہاں پر ان کے لیے شاہی محل اور اعلیٰ گھر تعمیر کیے گئے تھے۔ پھر مصر کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ بے شمار نذرانے اور تحفے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں لائے، جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا۔ جب ملک ریان کو پتہ چلا تو اس نے بھی ایک خاص قسم کا ہدیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے پیش کیا۔ پھر جو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا وہ دین اسلام پر آ جاتا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں اور باپ کو اپنے ساتھ شاہی تخت پر بٹھایا، پھر ان کے بھائی بھی اکٹھے ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ شاہی تخت پر اوپر ان کے ساتھ بیٹھے اور تمام بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تعظیمی سجدہ کیا۔ اس دور میں تعظیمی سجدہ جائز تھا جو آج کل منع ہے۔ یوں جب انہوں نے سجدہ کیا تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے باپ، میں نے جو خواب دیکھا تھا آج وہ خواب میرے رب نے سچ کر دیا۔ میرے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کرتے ہیں، آج یہ خواب میرے رب نے سچ کر دکھا۔